الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم۔ برادران اسلام، آج کی مجلس کا موضوع آپ حضرات کے سامنے شہنشاہ دو جہاں خاتم النبیین والمرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق کچھ گزارشات ہیں۔ یہ ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ ربیع کے معنی بہار کے ہیں، اور یہ مہینہ وہ بہار لے کر آیا جس کے لیے صدیوں سے سورج طلوع اور غروب ہو رہا تھا، جس کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اپنی اپنی امت کو خوشخبری سنائی اور پیشنگوئی دی کہ آخر میں ایک پیغمبر دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ وہ نبی آخر الزماں، فخر موجودات، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، اس ماہ مبارک میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی اسی ماہ میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف اسلام کی خاطر اللہ کے حکم سے ہجرت بھی فرمائی، تو وہ اسی ماہ ربیع میں فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ کر جانا اور دنیا سے چلا جانا وہ بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا۔ چنانچہ یہ مہینہ بہار کا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے جہالت کی جو تاریکیاں تھیں اور ظلم کی جو تاریکیاں تھیں اور شرک اور کفر کی جو تاریکیاں تھیں، وہ تمام کی تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے دور ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا نبوت کے سلسلے کے اختتام کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو سب سے پہلے ہے، لیکن آپ کا ظہور سب سے آخر میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبی ہیں، اور نبوت کی تکمیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی امت بھی سب سے آخری امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر بہت سارے احسانات ہیں، اور ان احسانات کا بدلہ امت کسی بھی حال میں چکا نہیں سکتی، ادا نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اعلان فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی خاص کسی قبیلے کے لیے اور خاص کسی علاقے کے لیے تشریف لایا، اور کوئی نبی خاص کسی خاندان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دنیا میں مبعوث ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو سلسلہ کتاب اللہ اور رجال اللہ کا سلسلہ رہا، رجال اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر فرستادہ بندے، جن کو پیغمبر اور رسول کہا جاتا ہے، ایک سلسلہ یہ، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام جو کتابوں کی شکل میں بھیجے، اس کو رجال اللہ کے ساتھ کتاب اللہ کا سلسلہ کہا جاتا ہے۔ آخر میں حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک دستور اور آئین اللہ تبارک و تعالی نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھیجا، اور اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کلام پاک کی بھی ہم قیامت تک کہ برپا ہونے تک اس کی حفاظت کریں گے، اور اس کے ذرائع اور اسباب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں مختلف طریقے سے اختیار فرمائے، اور آپ کی نبوت بھی آخری دم تک ہے، قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت بھی ہے، اور نبوت کے سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا۔ آپ کی ذات بھی باقی اور موجود، اور آپ کی بات بھی بالکل محفوظ، آپ کی ذات بھی محفوظ، آپ کی بات بھی محفوظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی طور پر بھی اور اس طرح سے احادیث کی شکل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، تو رحمت للعالمین یعنی پوری کائنات، پوری دنیا کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر چیز ہم تک صحیح سند کے ساتھ، معتبر ذرائع کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستور اور آئین ہمیں دیا ہے وہ انسانوں کی، ہر جگہ کے رہنے والے انسانوں کے لیے کافی، وافی اور شافی ہے۔ یہ کسی خاص خاندان اور قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کا دستور اور آئین کسی بھی جگہ کے رہنے والوں کے لوگوں کے لیے بالکل کامل اور مکمل ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہ اسوہ اور حسنہ انسان کی زندگی کے ہر گوشے کے لیے رہنمائی کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اسوہ کہتے ہیں نمونہ کو، آئیڈیل کو، اور صرف اتنا ہی نہیں فرمایا کہ نمونہ اور آئیڈیل ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا کہ اسوۃ حسنۃ، کہ صرف آئیڈیل نہیں، صرف نمونہ نہیں، بلکہ بہترین نمونہ ہے۔ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں کے ساتھ اور اپنے ذی پرورش رہنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا، عمراء اور سلاطین کے ساتھ آپ کا اخلاقی رویہ کیسا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑوسیوں اور ہمسایوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو دعوت دینی تو اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک اور رویہ اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اور سلوک اختیار کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہم جائیں گے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری رہنمائی کرے گی۔ باپ کی شکل میں ہیں تب بھی آپ کی زندگی ہمیں رہنمائی کریں گی، اگر ہم کسی کے شوہر کی شکل میں ہیں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں رہنمائی کرتی ہے، اور اگر ہم کسی کے بھائی کی شکل میں ہیں اور کسی کے رہنما کی شکل میں ہیں اور کسی کے بڑے ہونے کی شکل میں ہیں یا کسی کے ساتھ کام کرنے کی شکل میں مزدور کی حیثیت سے ہیں، تو ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں رہنمائی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکتا تھا۔ اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو احسانات ہم پر ہیں ان احسانات کی وجہ سے ہمیں آپ سے محبت بھی ہو، آپ سے عقیدت بھی ہو۔ محبت اور عقیدت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فَاتَّبِعُونِي، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ آپ کی اتباع کے لیے، کسی بھی انسان سے محبت کے لیے، اس سے قریب ہونے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔
اگر کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے بعض دفعہ کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر، یا پھر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے کسی فضیلت کی وجہ سے، کمال کی بنیاد پر کرتا ہے، یا پھر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے احسان کی وجہ سے، نوال کی وجہ سے۔ اگر یہ چیزیں اگر محبت کی بنیاد ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمال، کمال اور نوال، یہ تینوں کی تینوں چیزیں کامل درجے بلکہ اکمل درجے کی پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی تھی کہ گویا 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہو۔ اور دوسرے صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے مبارک کی طرف میں نے دیکھا تو گویا کہ سورج آپ کے چہرے پر حرکت کر رہا ہے، گردش کر رہا ہے۔ جمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا شاعر نے بھی بلغ العلا بکمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اور کہتے ہیں شاعر کہ لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی سیرت لکھنے والے جتنے حضرات نے قلم اٹھایا تو قلم اٹھانے کے بعد آخر پر وہ کہنے پر مجبور ہو گئے لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ قلم کی روشنائی ختم ہو سکتی ہے اور دنیا میں جتنے کاغذ ہیں اور تمام کی تمام چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کا تعارف ختم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اپنے تو اپنے لیکن دوسری قوموں سے تعلق رکھنے والے، دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے، حتیٰ کہ ایسی قوموں سے تعلق رکھنے والے جن قوموں نے آپ سے دشمنی رکھی اور آپ کی اطاعت اور پیروی نہیں کی، لیکن وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق تعریف کرنے پر قلم اٹھا کر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے بھی لکھا کہ ایسی ذات دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ تو ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال۔ اب کمال میں بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اخلاق کے اعلیٰ نمونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے۔ اور ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ امہات المؤمنین، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ قرآن میں جتنے اوصاف اچھائی کے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس میں پائے جاتے تھے۔ گویا کہ اخلاق کے اعتبار سے بھی آپ اعلیٰ اخلاق پر پہنچے ہوئے تھے۔ آپ کی وہ ذات والا صفات اعلیٰ اخلاق کی اور اعلیٰ صفات کی حامل تھی۔ اب تیسری چیز آ گئی نوال۔ ایک تو تھا جمال، دوسری چیز تھی کمال، اور تیسری چیز ہے نوال۔ کسی انسان سے محبت کے جو تقاضے ہوتے ہیں کس بنیاد پر محبت کی جائے، تیسری چیز ہے نوال، یعنی کسی کا احسان ہو۔ دنیا میں کوئی کسی پر احسان کرتا ہے، کسی کو قید سے چھڑا لیا، کسی کو مصیبت سے چھڑا لیا، تو وہ پھر انسان اس کا غلام ہو کر رہ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ تمام کی تمام چیزیں عارضی ہیں اور ختم ہونے والی، فانی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان اپنی امت پر کیا وہ ابدی احسان ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا احسان نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی بدولت ہی ہم تمام انسانوں کو، ہم تمام ایمان والوں کو ایمان نصیب ہوا، جس کی بدولت ہم جہنم سے بچ کر جنت کے مستحق قرار پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان سے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک کی بنیاد پر، احسان کی بنیاد پر ہی ہم تمام کے تمام کلمہ زبان سے ادا کرتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں اور اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے والد سے، اس کے بچوں سے اور تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب نہ بن جاؤں۔ تو محبوب ہونے کے لیے پھر یہ کمالات اور یہ جمال، یہ کمال اور نوال ہونا ضروری ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اتم درجے کے پائے جاتے ہیں۔ جمال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ درجے کا، اور کمال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تبارک و تعالی خود قرآن پاک میں اعلان فرماتے ہیں۔ اور آپ کا کمال اور آپ کا نوال بھی امت پر بے پناہ اور بے پایا ہے کہ وہ لازوال ہے، کبھی ختم ہونے والا احسان نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی رکھیں، عقیدت بھی رکھیں، اور آپ کی اطاعت بھی کریں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول تمہیں جس چیز کا حکم دیں اور جس چیز کے بارے میں کہیں کہ اس بات کو کرو، اس عمل کو کرو، اس کو کر لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس کے بارے میں کہہ دیں کہ ایسا نہیں کرنا، اس چیز سے رک جاؤ۔ اس لیے بزرگان دین، ایک تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ مبارک میں آمد، اور اس آمد پر ہم جشن منائیں، خوشی منائیں۔ ایک تو ہے جشن منانا، دوسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن۔ صرف جشن سے، خوشی منانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو خوشی ہونے والی نہیں ہے کہ ہم جھنڈیاں لگا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر ہم بہت بڑا جلسہ کر لیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ اس کی وجہ سے اور اس کے سبب سے بہت سارے لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ کو سن لیں گے، لیکن مقصود آپ کی سیرت مبارکہ میں واقعات کا سننا اور اٹھ کر چلا جانا نہیں، بلکہ آپ کے مشن کو بڑھانا ہے۔ جس مشن کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی، جس مشن کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دندان مبارک کو شہید کروایا، جس مشن کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جان کی، مال کی اور اپنے وطن کی ہر چیز کی قربانی لگا دی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ جشن صرف آپ سے محبت کی بنیاد پر ہوا، لیکن عقیدت اور اطاعت اگر نہ ہو تو ایسی صورت میں صرف جشن کارآمد نہیں ہوگا، مفید نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں جشن سے آگے آپ کے مشن کو آگے بڑھانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا جھوٹ بولنے والا نہ ہو، کوئی ایمان والا رشوت کھانے والا نہ ہو، کوئی ایمان والا سود کھانے والا نہ ہو، کوئی ایمان والا کسی دوسرے پر ظلم کرنے والا نہ ہو، کوئی ایمان والا کسی دوسرے ایمان والے کے پر ظلم کر کے اس کی کوئی چیز کھانے والا نہ بنے، اور کسی بھی طریقے سے کسی دوسرے انسان کو، حتیٰ کہ کسی جانور کو بھی جو اس کے قبضے میں اور اس کی ملکیت میں رہتا ہے، اس کی پرورش میں رہتا ہے، اس پر ظلم کرنے والا نہ ہو، یتیم پر ظلم نہ ہو، بیواؤں پر ظلم نہ ہو، ہر انسان کو اس کا حق ادا کیا جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، نماز پڑھی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بھی آخری الفاظ تھے کہ نماز کا اہتمام ہو، اور وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ آپ کا مشن ہے۔ اس مشن کو ہم آگے بڑھائیں، آپ کی روح مبارک کو اطمینان ملے گا، سکون ملے گا، آپ کی روح مبارک کو اس سے خوشی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آپ کا امتی آگے بڑھا رہا ہے۔ اس لیے ہم تہیہ کریں اور یہ ارادہ لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے تھے اور جو کام اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سونپا تھا، اس مشن کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ، آپ کا ذکر مبارک سال میں صرف ایک دن نہیں، بلکہ ہمارے ہر عمل میں، ہر لمحے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ ہو، ہمارے عمل سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی، آپ کی سنتوں کی تشریح ہو رہی ہو۔
اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس مشن کو آگے بڑھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بار بار کرتے رہیں، اس لیے کہ جس انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، اس کا وہ تذکرہ بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی جان سے، اپنے والد سے، اپنے بچوں سے اور تمام لوگوں سے سب سے زیادہ بڑھ کر جب محبت ہوگی تو تب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی سال میں ایک دفعہ نہیں بلکہ ہر لمحہ، ہر لحظہ ہم اپنے ہر عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے چلے جائیں گے، اور اس طرح سے آپ کا مشن آگے بڑھتا چلا جائے گا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو بھی خوشی ہوگی، مسرت ہوگی، شادمانی ہوگی کہ میرے امتی پر میں نے جو کام حجۃ الوداع میں آخری خطبے میں دیا تھا وہ کام میرا امتی میرے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف منانے نہیں بلکہ اس کو اپنانے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔